بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سپورٹس کی دنیا سے جڑی تمام خبریں۔ آج سب سے پہلے آپ سے بات کرنی ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشین گیمز کے لیے اپنے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، اور کیا زبردست یوتھ اورینٹڈ اسکواڈ رکھا گیا ہے، اور جس میں تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے، لیکن میجورٹی ان ینگسٹرز کو موقع دیا جا رہا ہے جن کے بارے میں ہم بار بار ہر پروگرام میں بات کرتے رہے ہیں۔ یہ وہی نام ہے جو کنسسٹنٹ پرفارمرز بھی ہیں، اور اوورآل ان کا آؤٹ لک بڑا زبردست ہے۔ جب آپ اس فارمیٹ کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک کہ بہت برائٹ پراسپیکٹ ہے پاکستان کے لیے، اور آل دو کافی لوگ اب اس کو بھارت کے اسکواڈ سے کمپیئر کرنا شروع ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں جی وہاں پر تجربہ ہے، یہاں پر نہیں ہے۔ تو میں ان سے یہ ضرور سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ جب ہم یہاں پر تجربہ رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں وہاں پر یوتھ اسکواڈ ہے، جب ہم یہاں پر یوتھ اسکواڈ کھلاتے ہیں آپ کہتے ہیں وہاں پر تجربہ ہے۔ تو ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ اب مستقبل کی طرف دیکھنا ہے، مستقبل کا سوچنا ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت ہی زبردست فیصلہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اسکواڈ میں ابھی بھی آپ کو کئی ایسے نام مل جائیں گے جو بہت تجربہ کار ہیں، اور کئی ایسے ینگسٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے، چاہے وہ انڈر 19 کرکٹ ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہو، یا پھر اب وہ سینئر کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ اتنی زبردست پرفارمنسز دے رہے ہیں۔ بڑے کانفیڈنٹ ینگسٹرز ہیں، یہ اتنے انڈر کانفیڈنٹ نہیں ہیں، یہ بہت ہی کانفیڈنٹ ینگسٹرز ہیں۔ خاص طور پر کچھ ناموں کے لیے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ علی رضا کو موقع دیا جا رہا ہے، سعد مسعود ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں، وہ بہت زبردست پراسپیکٹ ہیں۔ اس بارے میں ضرور ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے، اور تمام تر ایشین گیمز میں جو کرکٹ ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد آپ سے بات کرنی ہے ICC وومنز T20 ورلڈ کپ کی، جہاں پر تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ اب مکمل ہو چکی ہیں۔ وارم اپ میچز کچھ آج بھی جاری ہیں۔ بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہو رہا ہے۔ پاکستان ٹیم جو ہے اپنا پہلا میچ بھارت کے خلاف کھیلے گی، اس کی بھرپور طریقے سے تیاری کی گئی ہے۔ بہت ساری چیزوں پر کام بھی کرنا تھا، اور آئی تھنک اوورآل ایک کانفیڈنس کا جو لیول ہے اس کو برقرار رکھنا، اس کو اس لیول پر لے کر آنا کہ جہاں پر آپ کو بھارت کا میچ جو ہے وہ اس پریشر سچویشن میں آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے جو بھی ریزلٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹورنامنٹ کا ٹون ضرور سیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کا بہت سارا ٹورنامنٹ باقی رہے گا۔ تو اس بارے میں بھی ضرور ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد آپ سے بات کریں گے، فیفا ورلڈ کپ کا میلہ سجنے کو تیار ہے۔ افتتاحی میچ کل میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا، اور تمام تر نظریں جو ہیں وہ فیفا ورلڈ کپ پر اس وقت ملبوس ہیں، اور آئی تھنک اتنا زبردست اورا کریٹ ہو چکا ہے، آل دو بہت سی کنٹروورسی بھی چل رہی ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو کل بھی آگاہ کیا تھا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک اب موقع ہے کہ باقاعدہ کمپیریٹو فٹ بال کی طرف فوکس کیا جائے۔ تمام تر جو گروپس ہیں اس پر آپ ضرور نظر رکھیے گا۔ ہمارے پینل نے تو اپنی ٹیمز کو ضرور پک کر لیا تھا، آپ کے پاس بھی ایک بھرپور موقع ہے۔ کس ٹیم کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ ہمیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے جو ڈیجیٹل میڈیا ہینڈلز ہیں، انسٹاگرام، فیس بک اور ایکس کے اوپر، وہاں پر ضرور کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یوٹیوب کی سہولت بھی میسر ہے۔ اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے ڈائمنڈ جوبلی فٹ بال کپ، جہاں پر پاکستان اور افغانستان کے مابین فائنل آج کھیلا جانا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلے بھی کچھ شوز میں آپ سے بات کی تھی کہ پاکستان فٹ بال ایک بہت زبردست موڑ پر کھڑی ہے۔ اگر اس میچ کو جیتنے میں کامیاب رہتے ہیں اور انشاءاللہ فائنل جیت جاتے ہیں تو بہت ہی زبردست پرفارمنس ضرور رہے گی، اور اوورآل رینکنگز بہتر کرنے کا بھی موقع ہمارے پاس آتا رہا ہے۔ اور آئی تھنک اب ایک جب ہم اسکواڈ اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں، ان کو اوورآل ہم نے رزلٹ اورینٹڈ کے اوپر نہیں شاید بیس کیا تھا، ہم یہی کہتے تھے کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں، لیکن اگر آئی تھنک اس طرح کا ٹورنامنٹ جیتیں گے تو ان کا کانفیڈنس جو ہے، ان کا سکل لیول ضرور ٹرانسینڈ کرے گا۔ تو اس بارے میں بھی ضرور ہم گفتگو کریں گے۔ ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھی اینکر اور اسپورٹس ایکسپرٹ جناب سید محمد اویس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر آپ سے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر اسپورٹس جرنلسٹ اور ہمارے تجزیہ کار جناب موئی شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سر؟ اللہ کا احسان ہے جی۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسپورٹس جرنلسٹ اور ہماری آج کی ایکسپرٹ امرین علی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں امرین آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ تو ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنی ہے۔ موئی شاہ صاحب، اسکواڈ پہ تو آپ بھی بات کریں گے، ہم سب بات کریں گے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ میں کیا چل رہا ہے اس وقت؟ آپ کی کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے، کچھ چیزیں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ نہیں دیکھیں، اسکواڈ آپ نے دیکھا اور آپ نے بڑی تعریف کی کہ ینگسٹر ہیں، ایمرجنگ ہیں، اور پاکستان شہین ایک طرح سے ہے، بڑی زبردست ٹیم ہے، اور سارے وہ ینگسٹر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سارے وہ ینگسٹر ہیں جو پاکستان کے فیوچر ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہے کہ کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے، کسی نہ کسی سیزن میں جا کے انہوں نے کلک کرنا ہے، اور انہوں نے پاکستان کے لیے بڑا دیر تک پرفارم کرتے رہنا ہے، وہ اپنی جگہ۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ایشین گیم میں ٹیم لے کے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایشین چیمپئن ہوتا ہے وہ اولمپک کے لیے ڈائریکٹ کوالیفائر ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، انڈیا نے کیوں ٹاپ کی اپنی ٹیم اناؤنس کی ہے، انڈیا نے بمراہ تک کو نہیں چھوڑا، اس کو بھی بیچ میں انکلوڈ کیا ہے۔ مطلب ہے وہ ٹیم انہیں انڈیا نے اناؤنس کی ہے کہ جو شاید ان کا کوئی ایسا پلیئر جو ڈیزرو کرتا تھا وہ ٹیم میں نہ ہو، ایسا کوئی بھی پلیئر نہیں ہے۔ پاکستان
ضرور پاکستان نے شائن کی ہے، لیکن اس کا یہ نقصان ضرور ہوگا کہ پاکستان کی انڈیا کے ساتھ وہ کمپیٹیٹیونیس نہیں ہوگی، اور انڈیا اگر وہ جیت جاتا ہے ایشین گیم، اللہ کرے پاکستان جیت جائے، T20 میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر پاکستان کے یہ ینگسٹر کلک کر گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپ سیٹ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ کوالیفائی کر جائیں گے اولمپک کے لیے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے انڈیا نے ٹیم اناؤنس کی، اور پاکستان نے یہ ٹیم جو اناؤنس کی شاید ان کے ذہن میں نہیں تھا. میں آج کسی سے بات کر رہا تھا، کہتا اچھا یہ بھی ہے. اچھا یعنی وہ لا علم تھے اس بارے میں؟ لا علم تھے، یہ سچی بات بتاؤں، پاکستان کرکٹ بورڈ اس بارے میں لا علم تھا. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو اب ہاکی کا جو چیمپئن بنے گا ایشین، اس کے لیے کوئی اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ انٹری لے گا اولمپک 2028 میں، ہاکی کا جو بھی چیمپئن بنے گا ایشین. اسی طرح کرکٹ کا بھی یہی سینیریو ہوگا جو مجھے پتا ہے. اب یہ بات ہے کہ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی تھوڑی مجبوریاں تھیں، کیونکہ مجھے پتہ جو لگ رہا ہے کہ وہ سری لنکا کی ٹیم ستمبر کے آخری دنوں میں وہ پاکستان آئے گی اور 2 ٹیسٹ کھیلے گی. اب ظاہر ہے وہ جو ٹیسٹ کے تمام آپ کے جو لیڈنگ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جو ہے ان کو یہاں پہ کھلانا ذرا مشکل ہو جاتا تھا، تو ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے. دونوں طرف پرابلم ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس طرح کا شاہین شاہ افریدی کو یا ایک آدھ اور کوئی آپ کا جو T20 کے خاص کر شاداب خان کو یا کچھ اس طرح، وہ بھی ضرور ایک دو اور ایسے ایکسپیرینس اور ایڈ کرنا چاہیے تھا. وہ اس لیے ایڈ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا یہ T20 ایشین گیم کا ٹائٹل جیتنا بڑا ضروری ہے. ہم نے اولمپک کے لیے پھر اسٹریٹ چلے جانا ہے، اس میں کوئی دوسری پھر رائے نہیں ہونی، یہ بڑا ضروری ہے. لیکن اسکواڈ پہ اگر آپ آتے ہیں تو اسکواڈ بڑا زبردست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا تو اس کو نہیں رکھا اور وہ ڈیزرو کرتا تھا اس کو نہیں. اگر شاہینز کی بات کریں، ینگسٹر کی بات کریں، تو اس سے بہتر اسکواڈ میرا خیال نہیں بن سکتا، اور بہت اچھا اسکواڈ بنا ہے. لیکن دوسری طرف وہ پرابلم ضرور ہے کہ انڈیا وداؤٹ ریزن انڈیا نے اتنی اچھی ٹیم اناؤنس نہیں کی. وہ اس کے بہت سالڈ ریزن ہے کہ انہوں نے کوشش کریں گے کہ وہ کسی طرح ایشین ٹائٹل لے لیں ایشین گیمز کا، اور ایشین گیمز کا ٹائٹل لے کے ان کے لیے ان کی کوالیفیکیشن کے لیے مسئلہ ان اور ڈائریکٹ کوالیفائی. بالکل یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور یہ چیزیں میرا خیال ہے ساری چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے. اگر تھوڑا بہت ہم کسی اور اینگل پہ دیکھتے ہیں، سری لنکا کے خلاف کوئی اور تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر کے ایک دو ایکسپیرینس پلیئر اور اس ٹیم میں شامل کر دیتے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوتا. دیکھیں وہ پلیئرز کو ایڈ کرنا نہ کرنا تو بات آپ کی میں بالکل اس سے اگری کرتا ہوں، لیکن میں تو اس بات پر باقاعدہ آئی ایم شاکڈ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس بات سے لا علم تھا کہ اس کی یہاں پر کوالیفیکیشن ہے. اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، میری آج ہی کسی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی اس طرح ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل ہوتا ہے جی، اور یہی ایشین گیم میں یہی آپ کی ہاکی ٹیم کے ساتھ ہوگا. اگر ہاکی ٹیم آپ کی یہ ایشین چیمپئن بن گئی، ایشین گیم کی چیمپئن بن گئی، پھر اور ڈائریکٹ اولمپک میں جائے گا، ان کو روکنے والا کوئی نہیں. اور یہ وہ کانٹیننٹ چیمپئن الٹیمیٹلی کیا آنا ہے کہ کانٹیننٹ چیمپئن کو ایکسیس ملنی ہے ورلڈ کپ اپنا اولمپک کھیلنے کے لیے. بالکل. اویس کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی تھنک یہ تو خیر بہت ہی بڑی خبر ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ اس بات سے لا علم تھا، بڑا یہ ہمیں اس چیز کی بھی عکاسی کر رہا ہے کہ بورڈ میں کچھ معاملات آج کل کس طرح چل رہے ہیں، اور بہت سے معاملات پر ہم پہلے بھی سوال اٹھا چکے ہیں. ہاں دیکھیں ڈیفینیٹلی ینگسٹرز ہیں، بیک اپ تو کرتے ہیں، ان کو اچھی بات ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ شاید فیوچر بیک اپ پلیئرس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اس میں کچھ سوالات ضرور اس میں ہیں کہ سمیر منہاس کی بات اگر کریں، ان پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ تھی. اسلام آباد یونائٹیڈ نے ان کو سلیکٹ کیا اس ٹینیور کے اندر جب پاکستان انڈر 19 تھا یا PSL تھا، ان پہ بہت زیادہ بات کی گئی. آپ کو پتہ ہے وی لاگس بنے، بہت سی چیزیں بنی، وہ اس کیٹیگری کے اندر مسنگ آپ کو نظر آتے ہیں. اس کے بعد کچھ انڈر 19 پلیئرس کی آپ بات کریں، سفیان وغیرہ کی، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. سفیان مقیم نہیں، میں پیس پیٹریز کی بات کر رہا ہوں. تیسرا اگر آپ آ جائیں تو اس کے اندر ایک کیٹیگری تھوڑا سا، میں کوئی حیدر علی کے خلاف نہیں، لیکن حیدر علی نے جتنا پاکستان ٹیم کو سرو کیا ہے، بہت زیادہ ان کو چانسز ملے، چاہے میں ان کے ساتھ ایک لیگ میں خود بھی رہا ہوں ٹیم کے اندر. پھر ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی کوئی بیک ٹو بیک کوئی ایسی پرفارمنسز نہیں ہے. میں خود آج فیل کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسا پرومسنگ کرکٹر تھا جس نے اپنے آپ کو ضائع کیا ہے. آپ کے پاس ان کی جگہ عبدالصمد موجود تھے جن کو آپ T20 اسکواڈ کے اندر ڈال سکتے، کیونکہ زیادہ انہوں نے کرکٹ ابھی نہیں کھیلی پاکستان کے لیے. تو کچھ چیزیں جس پہ اسٹل پاکستان کو میں کہتا ہوں سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ گیمز اتنی امپورٹنٹ، شادی بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کے سارے پلیئرز کی بات کریں، جب آپ میچ اپ پلیئرز کی بات کرتے ہیں تو وہ ابھی میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بحث چھڑی ہوئی ہے پاکستان ورسز انڈیا، کیونکہ دو اسٹرانگ کنٹینڈرز ہیں اس ٹورنامنٹ کے اندر. ان کی لائن اپ آپ دیکھ لیں تو آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس موجود نظر آتا ہے. پھر بحث ہو جاتی ہے کہ جب ہم ایکسپیرینس پلیئرز جو آپ نے کہا کہ جی ینگسٹرز پہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے، اگر آپ ان پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں
صرف میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس سے پہلے ان لڑکوں کو کتنی کمپیٹیو کرکٹ کھلائی جائے گی، کیونکہ اس ٹورنامنٹ کو آپ نے آسان نہیں لینا. آپ نے اگر ڈائریکٹ جیسے شاہ جی نے کہا کہ آپ نے اولمپک کوالیفیکیشنز 1000 چیزیں ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، آپ نے ان کو بیک ٹو بیک بزی رکھنا ہے یہاں پر. لیکن فار می دا اسکواڈ از گڈ، لیکن اب مینجمنٹ اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کون سی جاتی ہے، ہیڈ کوچز کون سے ہیں. کیونکہ میں یہ ضرور چاہوں گا کوئی ایکسپیرینس نام ان کے ساتھ ضرور جیسا ہیڈ کوچ. یونس بھائی کی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے واپس وہ بات چلنے لگ پڑی ہے. حفیظ بھائی کی بات اور ٹیسٹ کرکٹ کی ہم بات کریں یا انٹرنیشنل کرکٹ کی بات کریں، لیکن فار دس اسکواڈ میں کہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس موجود ہونا چاہیے جو ان لڑکوں کو جو مائنڈ سیٹ کو ریڈ کر کے اس ٹورنامنٹ میں ٹف ٹائم دے. ڈیفینیٹلی. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا آئی تھنک ان ینگسٹرز کے لیے بھی یہی موقع ہے. انہوں نے اوبیسلی ٹرانزیشن کرنا ہے پاکستان کی سینئر ٹیم میں بھی، تو ایسا ہی موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ اپنے آپ کو پروو کر سکتے ہیں. اور جس طرح موئی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ڈیفینیٹلی ایک دو نام ضرور تجربہ کار ہو سکتے تھے، بٹ اس کے علاوہ بھی یہ اسکواڈ اتنا برا نہیں ہے، اس میں وہ پوری پوٹینشیل ہے کہ وہ ٹورنامنٹ جیت سکتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے لیے ایٹیٹیوڈ بہت معنی رکھتا ہے. تو میرے خیال سے جو ان کچھ ینگسٹرز کا ایٹیٹیوڈ ہے، خاص طور پر جب آپ سعد مسعود کو دیکھتے ہیں، عرفات منہاس کو دیکھتے ہیں، علی رضا کو دیکھتے ہیں، آئی تھنک یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کو بہت کامیابیاں دے گا. اور آئی تھنک ان کا ہیڈ، وہ کہتے ہیں نا یور ہیڈ از رائٹ، تو وہ ایک ڈیفینیٹلی بات ضرور آگے تک ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ ان کو اس لیول کے اوپر اگر اتنا کانفیڈنس ہے تو اس کانفیڈنس کو شیٹر نہ ہونے دیں. امرین، آپ اس اسکواڈ کو کیسا دیکھ رہی ہیں اور اوور آل ایشین گیمز میں جو پاکستان کا پراسپیکٹ ہے اس اسکواڈ کے ساتھ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے شروع میں بتا دیا تھا جو آپ نے انڈیا سے کمپیریزن کیا تھا. انڈیا کو ہم جنگ کے میدان میں تو ہرا سکتے ہیں، لیکن کھیلوں میں انفارچونیٹلی ہم ابھی تک ان سے پیچھے ہیں، خاص طور پر کرکٹ کے میدان میں ہم ان کو ابھی تک کمپیٹ نہیں کر سکے ہیں. اس کی مین وجہ اسٹریٹجیز بھی ہیں، اور بار بار یہ جو رد و بدل ہو رہا ہے آج کل بھی آپ کو پتہ ہے پی سی بی میں کتنی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے. کبھی کوچ کا میٹر ہے، کبھی کپتانی کا میٹر ہے، کبھی ٹیسٹ میں ایک کپتان چاہیے، کبھی نہیں چاہیے. یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور پھر ساتھ ہی ایشین گیمز آ گئی ہیں. اسکواڈ بہت برا نہیں ہے ویسے بھی، جب بھی ہم کوئی سیریز کھیلنے جا رہے ہیں تو کوئی ٹورنامنٹ ہو، کوئی پی ایس ایل ہو، لیکن ہماری ایک عادت ہے کہ ہم تجربہ تو کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ والا تجربہ بہت زیادہ برا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مناسب اسکواڈ ہے، اس کو کھلایا جا سکتا ہے، لیکن کمبینیشن ہمیشہ جب بھی بنایا جاتا ہے اس میں مکس اپ ہوتا ہے. بیچ میں ایک آدھ سینئر پلیئر ہوتا ہے، یا پھر کوچ آپ کا سینئر ہوتا ہے، اتنا تجربہ کار ہوتا ہے کہ وہ تمام جو جونیئرز ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلتا ہے. آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا جب ہماری انڈر 19 ٹیم جس میں سمیر منہاس کھیلے، سمیر منہاس آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم سرفراز تھے، انہوں نے کس طرح سے سب کی جو ٹریننگ ہے، کس طرح سے سب کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا، ایک طرح سے ان کو گروم کیا. تو اسی طرح کی اگر ہمیں اس اسکواڈ میں، کیونکہ یہ ایک ینگ اسکواڈ ہے اور یہ ینگ اسکواڈ ابھی پروو کرے گا کہ ان کو اگر ایشین گیمز کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا. یہی ان کے لیے بھی یہ موقع ہے، یہ صرف ہم دیکھنے والوں کے لیے نہیں، ان کو بھی یہ موقع ملا ہے کہ یہ اس سطح پر خود کو پروو کریں گے. کیونکہ اگر نہیں پروو کرتے تو پھر آئندہ جس طرح سے ہم ماضی میں سرجریز کرتے رہے، پھر مناسب یہی ہوگا کہ پھر آئندہ پھر پی سی بی اپنی اسی روایت کو برقرار رکھے اور پھر نیکسٹ ٹائم ان کو موقع نہ دے. کیونکہ اگر دیکھا جائے اسکواڈ میں عرفات کو ہم نے دیکھا ہے، ابھی ریسنٹلی ہم نے ون ڈے میں بھی ان کی پرفارمنس دیکھی ہے تو بری نہیں ہے. پہلی مرتبہ مجھے ایسا لگا ہے کہ سوچ سمجھ کر چنے گئے ہیں، پک اینڈ چوز، وہ پرچی سسٹم جو ہمیشہ چلتا آ رہا ہے، وہ سوری ٹو سے میں یہ کہا ہے، لیکن وہ چیز نہیں کی گئی. پہلی دفعہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے کہ میرٹ پر چیز کی گئی ہے، میرٹ پر کھلاڑی کو چنا گیا ہے. کیونکہ جو لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی پرفارمنس دی ہے تو انہیں اسٹیج پہ کھلایا جا رہا ہے. اب وہ والا سسٹم ہمیں پہلی دفعہ نظر نہیں آ رہا کہ جی فلاں کسی کا کچھ لگتا تھا تو اسے اٹھا لیا گیا، کوئی کسی کا داماد ہے تو داماد ہونے کی بنیاد پہ اسے ایشین گیم کھلایا جا رہا ہے. یہ مجھے پہلی دفعہ ایک اچھی تبدیلی نظر آئی ہے پی سی بی میں. ویسے تو بہت سطح پر اکھاڑ پچھاڑ چل ہی رہا ہے، لیکن یہاں پر اس دفعہ انہوں نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں اور اسکواڈ اچھا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے معیشہ صاحب نے کہا، ویس نے کہا کہ ایشین گیمز ہمارے لیے جیتنا بہت ضروری ہے اور واقعی ضروری ہے. تو مجھے لگتا ہے پی سی بی نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ جی جیت کے آنا ہے، تو انہوں نے اسکواڈ کچھ مناسب رکھ کے سلیکٹ کیا ہے. اور امید کر سکتے ہیں، اللہ کرے کہ ہماری امیدوں پر یہ اسکواڈ پورا بھی اترے، کیونکہ ہمیشہ جب بھی ہم نے بہت زیادہ امید ظاہر کی ہے تو اس طرح سے ہوا نہیں ہے. باقی بھی ٹیم آف کورس کمپیٹ کرنے آئے، اور خاص طور پر انڈیا کی اگر بات کریں تو انڈیا جب ایسے کوئی بڑے ایونٹ آتے ہیں تو وہ بہت پہلے سے تیاری کر رہا ہوتا ہے. اچانک سڈن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ہائیڈ رکھتا ہے تمام چیزیں، لیکن وہ بہت پہلے سے وہ ان کی پلاننگ ہمیشہ لانگ ٹرم ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی. میں آئی تھنک ایک چیز اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے، جس طرح امرین نے بھی کچھ پلیئرس کی نشاندہی کی ہے. اوور آل آئی تھنک یہ بڑا ینگ اسکواڈ ہے، لیکن موئی شاہ صاحب شاید یہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ شاید اسکواڈ جو ہے یہ اس سوچ کی بھی عکاسی کر رہا ہے جس کے بارے میں مائک ہیسن پہلے بھی کچھ انٹرویوز میں اور کہیں نہ کہیں ایکس پر ایک ٹویٹ کرتے ہوئے بات کر چکے ہیں کہ جی ہمیں پھر اب مستقبل کی طرف دیکھنا ہے. آئی تھنک شاید یہ اب وہ چینج اوور کی طرف جانا لیکن اس میں تو نہیں، یہ پاکستان کا فیوچر ہے، یہ وہ ایمرجنگ سائیڈ ہے، وہ پاکستان شہینز ہے
जिन्होंने पाकिस्तान को बड़े लंबे अरसे के लिए सर्व करना है। एक दो नाम नहीं है जिन्होंने, इन्होंने समीर की बात की, तो समीर शायद वो कंसिडर कर रहे हो नेशनल टीम के किसी कैटेगरी में कि जी वो श्रीलंका आएगा तो शायद उसको वहाँ पे एक्सपोजर देना है। बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इसमें कोई कमी बेशी है, बहुत अच्छी टीम है। ये टीम की बात है, जिस तरह इन्होंने भी कहा, जिस तरह इन्होंने भी कहा, वैस ने भी कहा, ये टीम में कोई आप ये समझें कि कोई कमी बेशी है या ये मर्जिंग इससे बेहतर हो सकती है, मैं नहीं समझता हूँ। समीर की बात है, वो समीर का आपको पहले बताया कि वो शायद नेशनल टीम ले कुछ प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है प्रूव करने का। लेकिन हसन नवाज इस तरह वापस जी, आ ये गए हसन नवाज वापस आए हैं, सुफियान मुकीम है, बड़े मतलब है कि बाकी सारे आपको जो टॉप के आपके फास्ट बॉलर हैं, खासकर आकिफ जावेद हो गए, अली रजा हो गए, ये मतलब है इनका एक पोटेंशियल है, ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी और स्पीड से बॉलिंग करते हैं ये दोनों। तो ये भी पाकिस्तान का मैं कहता हूँ कि सर्व कर सकते हैं। आप पाकिस्तान को एसन भी कहते हैं, पाकिस्तान को आगे देखना है, और आगे देखने का मतलब ये है कि आपको फिर वो आगे देखने वाला एक मतलब स्टैंडर्ड वो प्लेयर्स भी चाहिए ना, जिनको लेके आप आगे चलेंगे। तो ये अच्छा एक्सपोजर है। लेकिन बात बस सिर्फ मेरी थोड़ी सी ये था कि एक दो एक्सपीरियंस प्लेयर जरूर रखते, हैविंग वन आई ऑन योर क्वालिफाइंग फॉर द ओलंपिक्स, ये सिर्फ है। तो दूसरा एक और ज़ाहिर है आपको एक जो अपडेट यही है कि इस वीकेंड पे बड़ी मीटिंग्स अभी चलेंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। जी, मीटिंग्स का हफ्ता है, मीटिंग्स का हफ्ता है ये जी, मीटिंग का हफ्ता है। मेरा ख्याल चेयरमैन साहब उनकी कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अब वो क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं, तो वो उस मीटिंग में बड़े डिसीजन होने हैं। ये कोचिंग स्टाफ यही होना है, शाहीन शाह अफरीदी क्या आपके वनडे के कप्तान बरकरार रहेंगे, आपके T20 के नेक्स्ट कप्तान कौन होंगे, आपकी कोचिंग स्टाफ कौन होगा। और जहाँ मैं कहता हूँ कि कोचिंग की बात आती है, एक बात ज़रूर हम ही जो भी हम कर सकते हैं, हमें जो सजेशन देनी होती है इसी प्लेटफॉर्म से हम देते हैं और देना चाहिए भी। देखें, हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये हुआ कि जी एक टूर आया तो चेंज करके दूसरे को रख दिया, दूसरा टूर आया तो दूसरे को रख दिया। अब अगर सरफराज अहमद ने एक टूर किया है तो नहीं अच्छा रहा तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है। बेस्ट तरीका ये है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, देखिए हमेशा टॉप की टीम्स ये करती हैं, जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का आप एक जो टॉप क्लास क्रिकेटर है, जो वहाँ में सारी उम्र काउंटी खेला हुआ, हम इंग्लैंड की चले बात करते हैं, इंग्लैंड हमने जाना है, काउंटी क्रिकेट खेलना है, वेस्ट इंडीज़ हमने जाना है, वेस्ट इंडीज़ का कोई प्लेयर उसको हायर कर लें फॉर दैट पर्टिकुलर सीरीज़। आपको हर एक चीज़ वहाँ वो ज़्यादा वेल इक्विप्ड होता है आपको बताने के लिए कि यहाँ किस तरह की बैटिंग चलेगी, यहाँ किस तरह की बॉलिंग चलेगी। अच्छा, इसको मुश्ताक अहमद मॉडल कहते हैं। मुश्ताक अहमद मॉडल, मुश्ताक अहमद जिधर भी पाकिस्तान जाएगा, जिधर भी जाता है ऑपोजिट ड्रेसिंग रूम में नजर आता है। अपोजिट ये कि पाकिस्तान की स्पिन को किस तरह खेलना है, तो मुश्ताक से बेहतर कौन या सकलैन मुश्ताक से बेहतर कौन उनको बताएगा। इसी तरह हमें इस तरफ जाना चाहिए, ना कि ओवरनाइट आप कोच चेंज करके रखते हैं। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि सरफराज अहमद को आप चेंज कर लें। अच्छा, जराए कुछ ये बता रही, क्योंकि ये बात बिल्कुल ऑन द कार्ड्स थी, लेकिन कुछ जराए का ये कहना है कि शायद ये इस चीज़ पर गौर किया गया है कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए सरफराज को भी और शान मसूद को भी बरकरार फिलहाल रखा जाए। अभी तक ये कंफर्म नहीं है, लेकिन बात तो बिल्कुल आई थिंक जहां पर इतना आपने मौका, और सरफराज के लिए तो आई थिंक बनता भी नहीं था, बनता भी नहीं आप उस चेंज कर दें फौरन, नहीं इस तरह नहीं, बल्कि आप एक एक्स्ट्रा एक आप मेंटोर समझें, एक आप उसको ये समझें कि कोई एडवाइज़र समझें, या किसी कैपेसिटी में आप एक ऐसा प्लेयर वहाँ पे रख लें इंग्लैंड से और इवन वेस्ट इंडीज से जहाँ आपने टूर करने आगे, ताकि वो आपको वहाँ की चीज़ बेहतर बता सके और वो उस टूर का उसको लिए हार करे ना, जिस तरह सारे करते हैं, हर एक करता है। मैं नहीं समझता हूँ कि अब इवन ऑस्ट्रेलिया भी करता है, इंग्लैंड भी करता है, सारे इस तरह के उनके ये कॉन्सेप्ट डिवेलप हो गए हैं कि आप वहाँ का बेस्ट अगर किसी से पूछना है तो वहाँ के प्लेयर को पता लगेगा। वो जो सारी उम्र उसने गुजारी हुई है काउंटी में, वो आपको बताएगा कि इंग्लिश कंडीशन में किस तरह खेलना है। एक वेस्ट इंडीज़ वाला बताएगा कि कैरिबियन कंडीशन में आपको किस तरह खेलना है, किस तरह आपको टेस्ट और किस तरह आपको अगर वाइट बॉल क्रिकेट है तो वो किस तरह टेक ऑन करना है। तो ये सारी चीज़ें जहन में आजकल बड़ा चेंज हो गया है, ये स्ट्रेटजीज प्लानिंग ये सिस्टम बड़े चेंज हो गए हैं। ये वही पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक कोई आप करते जाएं, और ये लोग करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं, उससे ज़्यादा लगता है। अगर मैं समझता हूँ कि यही बांग्लादेश में हम टेस्ट सीरीज हार के आए हैं, मैं कहता हूँ किसी बांग्लादेश के प्लेयर को हार कर लेते और अपने साथ रखते तो शायद काफ़ी बेहतर आपके रिजल्ट आ जाते। लेकिन हम मेरा ख्याल सोच हमारी दूसरी तरफ होती है, हम चाहते हैं कि एक टूर करके आए, दूसरे उसको कोच को चेंज करो, दूसरे टूर दूसरे कोच से कराओ, ताकि किसी को ज़्यादा ब्लेम हो जाए, वो कोच था तो हमने उसको फारग कर दिया।
وہ کوئی تھا تو ہم نے اس کو فارغ کر دیا, تو یہ مرحلہ اچھا کام نہیں چل آپ نے کیونکہ کپتان کوچز کی بھی بات کر لی, اویس کے پاس بھی یہ خبر تو ضرور ہوگی, لیکن بالکل ہوگی جی. سلمان علی آغا کا نام بہت زیادہ اس وقت سرگرم ہے. مجھے نہیں پتا وہ کس فارمیٹ کے لیے کپتانی کی بات ہو رہی ہے, لیکن لیا جا رہا ہے بات. ظاہر ہے وہ T20 کے لیے جی زیادہ چانس یہی ہے, نہیں سوری ون ڈے کے لیے زیادہ چانس یہی ہے کہ ان کو ون ڈے کے لیے, اور شاداب خان کو اگر انہوں نے رکھا ہے T20 کے لیے, یہ دونوں چل رہی ہیں, یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں کچھ چیزیں واضح سگنل بھی ہوتی ہیں, آل دو کہ وہ چائے ابھی تک آئی نہیں ہے, لیکن وہ کسی مقصد سے ہی پلائی گئی ہے, کوئی خوشی تو ہوگی, کہیں نہ کہیں خبر پہنچ گئی ہوگی آپ تک کہ کپتانی ملنے جا رہی ہے شاید. پانی پانی بھی سکتے, لیکن حقیقت میں اپنی یہ ذرائع یہ بتاتے کہ یہ دو نام تو لازمی ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ نے اسی خوشی میں آج چائے کا اہتمام کیا کہ آپ کو پتہ لگ گیا تھا کپتانی جا رہی ہے. لیکن یار تھوڑا سا سیٹ اپ کی آپ نے بات کی ہے, سرفراز بھائی کی آپ نے بات کی ہے, فار می مجھے خود ایک شوق تھا کیونکہ خبر چل رہی ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر کہ سرفراز بھائی کو شاید ریموو کر دیا جائے, یونس بھائی نہ کہیں آ جائیں, جو بھی چیزیں ابھی تک وہ ہوا میں ہی ہیں. لیکن ایک بندے کو پھر مجھے وہی سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے اس کو جونیئر لیول سے اٹھا کے ٹیسٹ کرکٹ میں کیوں لے کے آئے. جس وقت ان کو رد و بدل کیا جا رہا تھا, اظہر بھائی کے ساتھ میں ایک پلیٹ فارم بھی شیئر کر رہا تھا کیونکہ اس وقت وہ اپنا ٹیسٹ ٹیم کے کوچ تھے, انہوں نے یہی بات کی کہ سرفراز احمد کیونکہ ہم ان کو بیک اپ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے ایز اے کوچ, اگر آپ رکھنا چاہتے ہو تو پھر اس کو لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ اس کو رکھیں, اس کو تھوڑا ٹائم دیں ریزلٹس پروڈیوس کرنے میں. اگر آپ کے پلانز میں نہیں تھا, آپ چاہتے تھے کہ وہ چھوٹی جو اپنا آپ کی جونیئر لیول کرکٹ ہے وہاں پر رہتے, تو پھر میرے لیے وہ بہت اچھا ڈیسیجن تھا کہ ایٹ لیسٹ اس مائنڈ سیٹ کو انڈر 19 خود ورلڈ کپ جیتے ہیں, اس مائنڈ سیٹ کو پریپیئر کر رہے ہیں, پاکستان ٹیم کا ساتھ دیں گے. آپ نے وہاں سے بھی اٹھا کے ان کو چینج کیا, آپ ٹیسٹ کرکٹ میں لے کے آئے. اب خبریں چل رہی ہیں کہ جی شاید یونس خان جو ان سے ہیں ان کو ٹیسٹ ٹیم کا جو ان سے کوچ بنا دیا جائے گا. فار می یہ ہمیشہ سے ایک سوال رہا ہے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, ود ڈیو رسپیکٹ ہمارے سینئر کرکٹرز ہیں, لیجنڈز ہیں, پاکستان کو سرو کیا ہوا ہے, ٹیسٹ کرکٹ میں سرو کیا ہوا ہے. مسئلہ کیا ہے جونیئر کرکٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے, ہم بات ابھی بھی کر رہے تھے نا انڈین ٹیم کی, ہم بات کر رہے تھے اسٹرانگنیس کی کہ ان کی ٹیم سخت ہے. وہ اسٹرانگنیس اس لیے کہ ان کا آپ سیٹ اپ اٹھا کے دیکھ لیں, ابھی انڈیا کے اے ٹیم کھیل رہی ہے, کل وہ جیتے ہیں جو میچ اپنا, وہی بنگلہ دیش نے شاید اپنے ہاتھوں سے میچ ان کو دیا ورنہ جیت گیا ہوا تھا بنگلہ دیش, جو سوری سری لنکا ایک ہی بات کر رہا ہوں. اس سیٹ اپ کے اندر آپ دیکھیں 90% لڑکے وہ ہیں جو انڈیا انڈر 90 اسٹرکچر سے اٹھ کے آئے ہیں. انڈیا نیشنل ٹیم میں دیکھیں وہی لڑکے کنٹینیو کر رہے ہیں. لیکن ہم بار بار ویسٹ کرکٹ انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں, ایون آئی انڈرسٹینڈ کوچنگ ایک پروفیشنل جاب ہے, لیکن جب میں اوور آل امپیکٹ دیکھتا ہوں نا, ایون ابھی کافی آپ نے ویژول شاید دیکھے ہوں گے کہ جو ٹیسٹ کا کیمپ ہے اس میں سرفراز ون آن ون انڈیویجولی جا کر ان لڑکوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اینڈ ٹو بی آنیسٹ آئی تھنک موئی شاہ صاحب بھی اس بارے میں اگری کریں گے, امرین بھی اگری کرے گی کہ یہ جو آپ کی لاٹ کے اس وقت کچھ پلیئرز ہیں نا, یہ سرفراز کو بہت ہائیلی ریٹ کرتے ہیں, دے ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ فار ہم. تو آئی تھنک بعض اوقات ایسا نام شاید آپ کے لیے اس معاملے میں بھی بہت حد تک جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے آپ کو, جب آپ ان کا اوور آل امپیکٹ دیکھتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اگر آپ سرفراز کا کیریئر اٹھا کر دیکھ لیں تو جس طریقے سے انہوں نے پلیئرز بنائے ہیں, جس طریقے سے پاکستان کی 2017 کی چیمپئنز ٹرافی آپ کو یاد ہوگی, تو آئی تھنک وہ ایک کریڈٹ ان کو ضرور جاتا ہے کہ وہ پلیئر بنانا بھی جانتے ہیں اور شاید وہ پلیئرز کا بیسٹ ان سے ایکسٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ شاید بہت جلدی ہو گئی کہ آپ نے ان کو ٹیسٹ کے میدان میں آپ ایز اے ہیڈ کوچ لے آئے, اور اگر آپ نے چلیے یہ فیصلہ کر بھی لیا پھر آئی ڈونٹ بلیو کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جی ہم ان کو آن دا بیسس آف جسٹ ون ٹیسٹ سیریز یہ پرفارمنس بیسڈ ان کی نوکری رکھیں گے. آئی تھنک پھر تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کو جب بلایا گیا کہ ان کو کہتے کہ سرفراز اگلے 2 ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے لیے آپ پاکستان ٹیم کے ٹیسٹ کے ہیڈ کوچ ہوں گے. احمد بھائی, میں نے سرفراز بھائی کو اپنے سامنے پاکستان کو ڈیبیو کرتے دبئی اسپورٹس سٹی میں آسٹریلیا کے خلاف, مجھے یاد ہے سیریز تھی جب وہاب بھائی سہیل تنویر سب کھیلتے تب ڈیبیو کرتے ہوئے دیکھا ہے. لٹرلی جس وقت مجھے یاد ہے کہ کامران اکمل ڈیفینیٹلی اس وقت آلٹرنیٹ ایک سائڈ کے اوپر تھے, تو مجھے اس وقت ان کو دیکھ کے یہ محسوس ہوتا تھا, ہم نا کبھی کہتے تھے کہ یار اس کا بھی اتنا مائنڈ نہیں ہے کہ پاکستان ٹیم کو میچ کرے, کیونکہ اس کو پاکستان شاہینز بھی مجھے یاد ہے پاکستان یہ اس وقت ہوتا تھا کھیل رہی تھی وہاں پر, لیکن نہیں سوچا تھا کبھی کہ چیمپئنز ٹرافی جیتیں گے, آپ ان کی کپتانی کے اندر پاکستان کو لیڈ کریں گے. سرفراز بھائی سے شاید میں ہوں یا بہت سے لوگ ایگری کریں اس چیز کے اوپر کہ ایک ہی اختلاف تھا, وہ یہ تھا کہ وہ گراؤنڈ کے اوپر بہت زیادہ کبھی ہائپر ہوتے تھے, آپ کو یاد ہو اس کا کرٹیسزم بھی ہوا تھا. ان کا اختلاف میرے ساتھ, مجھے اگر ان کے ساتھ اختلاف یہ تھا کہ ان کی پرفارمنس کو کیونکہ بیٹنگ کے اندر کنسسٹنٹلی پرفارم نہیں کر رہے تھے ایسا کپتان جو آپ لیڈ فرام دا فرنٹ کرتے ہو. 2017 جو چیمپئنز ٹرافی بھی ہم جیتے آپ کو یاد ہو, اس میں ایک میچ جو کہ وہ کیچ اگر ہو جاتا تو شاید میچ ہمارا نیچے لگ چکا ہوتا سری لنکا کے خلاف, شاید وہ سیمی فائنلس اگر میں مجھے یاد نہیں جو ہم لوگ جیتے تھے, جس میں انہوں نے ایک پارٹنرشپ بڑی زبردست بلڈ اپ کی تھی. کپتانی میں ان کے کوئی فلا نہیں تھا. میرا صرف مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ ینگسٹرز کی بات کرتے ہو, جیسے ابھی یہ پاکستان جا رہی ہے کھیلنے کے لیے, ان کے ساتھ وہ مائنڈ سیٹ لگاؤ جو ینگسٹرز کو جانتا ہو کہ اس کو میں نے گروم کیسے کرنا ہے. ہمارا مسئلہ وومنس ٹیم ہو چاہے پاکستان انڈر 19, اس کا ایشو کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پینل کے اندر اچھا یہ ویلا بیٹھا ہوا ہے کوچ,
بڑا نام ہوگا اس کو اٹھا کے ان کے ساتھ لگا دو, رزلٹ دیکھیں گے جو بھی آتا ہے, کم از کم ایک ڈیوٹی لگا دو اس کی. اس کا نقصان کیا ہے کہ اس نے اس مائنڈ سیٹ کیٹیگری پہ کام کبھی نہیں کیا, اس نے شاید سینئر پروز کے ساتھ کام کیا ہو, اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا مائنڈ سیٹ کیا ہے ان بچوں کا. اس لیے میں نے کہا کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ چاہے آپ نے سپٹمبر میں کھیلنا ہے ابھی سے کلیئر کریں, چاہے وہ یونس نے آنا ہے چاہے سرفراز بھائی نے آنا ہے, ان کے ساتھ کس نے کیری آن کرنا ہے. ٹیسٹ کرکٹ کی بات کریں, ابھی آپ کا ویسٹ انڈیز کی سیریز ہے, شاہ جی کی بڑی اچھی ایک بات ہے کہ آپ نے ہیڈن کو یاد ہو آپ نے آسٹریلیا والے میں لیا تھا ورلڈ کپ کے اندر, اور اس کو سکلین بھائی ہنسی کا نا, اس کو سکلین بھائی کیونکہ ہیڈ کوچ تھے پاکستان ٹیم کے, تو سکلین بھائی کہتے ہیں صرف ایک پلس پوائنٹ ہیڈن کا ہمیں کیا تھا کہ فیئرلیس کرکٹ اس نے پاکستانی پلیئرز میں ڈالی تھی کہ واٹ ایور دا اسکور از فیئرلیس کرکٹ جا کے کھیلو. آپ نے اس کے بعد اس کو کنٹینیو نہیں کیا, فائنینشیل ایشوز تھے, جو بھی معاملات تھے وہ تو مجھے نہیں پتا کیا ایشوز تھے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے پیریڈ آف لوگوں کو کنٹینیو کریں, پھر ایک لانگ ٹرم پلان پہ لے کے آئے نا. شارٹ ٹرم پلان کر کے اس بندے کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہو. اس وقت جو صورتحال پاکستان ٹیم کی ہے, شاید آپ سب ایگری کریں, جو بڑے نام کوچز ہیں پوری دنیا میں وہ نہیں کام کرنا چاہتے آپ کے ساتھ. جو آپ نے ڈسٹربنس 2-3-4 سال کے اندر کی ہے, آج 2-3 دن سے عاقب بھائی کے اوپر بھی آپ کو پتا بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں NCA کے اندر, کیا وہ آگے کنٹینیو کریں گے نہیں کریں گے, آئی ڈونٹ نو کیا ان کی صورتحال بنتی ہے. تو اس وقت خیال نہیں آیا تھا کہ جو سچویشن بن رہی تھی جب آپ ایک بڑے نام کو لے کے پاکستان ٹیم کے لیے آئے تھے, آپ نے اس کو بھی ریپلیس کر دیا. اس نے تو شاید ابھی ایک ہی سیریز کھیلی تھی, اس کے علاوہ تو اس نے کچھ کیا بھی نہیں تھا, آپ نے اس کو اٹھا کے ریپلیس کیا دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کے. تو یہ بہت سی چیزیں جس کے اندر سٹل میں کہتا ہوں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ صورتحال ایسی رہے گی کہ ہم شاید پھر امید نہ وابستہ رکھیں گے ورلڈ کپ کے اندر کوئی آپ کی پرفارمنس ہوگی. دیکھیں یہ بات میں آپ کی بالکل اگری کرتا ہوں, اور امرین آئی تھنک اٹس رائٹ ٹائم کہ اگر آپ نے اسکواڈ کا فیصلہ کر لیا ہے ایشین گیمز کے لیے تو ابھی سے ان کے جو بھی کوچ ہیں ان کے حوالے کر دیں, تاکہ وہ آئی تھنک ان کی ایک سینرجی آپس میں ڈیولپ ہو جائے. دیکھیں احمد, 2-3 دن سے بڑا کیوس چل رہا ہے PCB میں. یونس خان نے تو سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز جاری کر دی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال کچھ بھی نہ سمجھا جائے جب تک کہ کوئی اتھینٹک انفارمیشن, یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ یا تو ان کے پرسنل اکاؤنٹ سے یا PCB کی طرف سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہو جاتا تب تک یہ نہ سمجھا جائے کہ میں جو ہوں وہ بطور کوچ آ رہا ہوں. ایسی کوئی خبریں نہیں, انہوں نے یعنی مسترد کر دیا. دوسری جانب سرفراز کی اگر بات کریں تو سرفراز نے ان کو 1-2 سیریز کے لیے کلین چٹ مل گئی ہے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں. البتہ لانگ ٹرم ان کو نہیں رکھا جائے گا کوچنگ کے لیے. مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ نے انڈر 19 ٹیم کے لیے ان کو چنا تھا اور رزلٹ بھی آیا سامنے, تو آپ نے ادھر ہی ان کو کیوں سٹے نہیں کرایا. یہی وہ چیز ہوتی ہے, یہیں پر ہم لیگ کر جاتے ہیں کہ جب ہم ایک ٹیم سے اٹھا کے کوچ کو دوسری ٹیم پہ شفٹ کر دیتے ہیں, یہیں سے معاملات خراب ہوتے ہیں. سرفراز کی بانڈنگ جو چھوٹی ٹیم ہے ان کے ساتھ بہت اچھی ہے اور کھلاڑی کمفرٹیبل ہوتے ہیں, وہ ان کی زبان سمجھتے ہیں, ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور ابھی بھی جو ہمارا اسکواڈ تیار ہوا ینگسٹرز کے ساتھ, میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اسی کے ساتھ جو ہے وہ مینیج کرنا چاہیے. جہاں تک ٹیسٹ کی بات ہے, ہم ماضی میں تو کپتانی آپ نے دیکھا ہوگا پنڈی میں شاہین شاہ افریدی بطور کیپٹن گراؤنڈ میں اندر موجود تھے اور خبر آئی کہ کپتان چینج ہو گیا. تو ہمارے یہاں تبدیلی اتنی سپیڈ سے ہوتی ہے کہ اتنا سپیڈ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی گراؤنڈ میں جانے سے ڈرے, جو بھی کپتان ہو وہ گراؤنڈ میں جانے سے ڈرے, وہ ڈرے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, سڈن کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے, کپتانی بھی جا سکتی ہے, کوچنگ بھی جا سکتی ہے. مطلب یہ کوئی وہ کہتے ہیں نا پتھر پہ لکیر نہیں ہے, آپ کو کسی بھی ٹائم ہدایات جاری ہو سکتی ہیں کہ اب آپ یہاں پر نہیں رہے, ٹھیک ہے, یہ ایک سٹیٹمنٹ آ سکتا ہے. تو اگر ایسا ماضی میں ہم نے مثالیں دیکھی, ٹھیک اسی طرح اسی وجہ سے ہم لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں. PCB میں 2-3 دن سے جی ایک ہی خبر چل رہی ہے کہ کپتان کون ہوگا, سلمان علی آغا ہوں گے یا شان مسعود رہیں گے. یہاں پہ بھی ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, حالانکہ ٹھیک ہے شان مسعود کی ابھی پچھلے دنوں پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی, لیکن جو ہم انگلینڈ میں کھیلنے جا رہے ہیں وہاں پر تجربہ شان مسعود کا ہے. انہوں نے 5 ٹیسٹ وہاں پر کھیلے ہیں, وہ وہاں کے انگلش میڈیا کو سمجھتے ہیں, وہاں کی پچز کو سمجھتے ہیں. تو پھر نیا ٹیسٹ تجربہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلمان علی آغا نے تو انگلینڈ کو بھی ٹرائی ہی نہیں کیا, وہاں پہ ٹیسٹ ہی نہیں کھیلا. آپ یعنی کہ ایک نیا تجربہ کریں گے, تو ہم ہمیشہ ایکسپیرینسز کرتے رہتے ہیں اور پھر اسی میں ہم مار کھا جاتے ہیں. بجائے یہ کہ چلیں شان کی اس کے علاوہ شان کے علاوہ باقیوں کی بتا دیں کہ اس کی پرفارمنس اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کہ ہم کہیں جی شان نے یہ کر دیا ہے, طوفان آ گیا, تو پھر باقیوں کی بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, تو تب ہم اس سٹیج پہ آتے ہیں. لیکن نہیں, یہاں پر معاملات کچھ اور ہیں. اب فی الحال چیزیں چل رہی ہیں, کہا جا رہا ہے جمعے یا ہفتے کو PCB کا باقاعدہ طور پر اجلاس بھی ہوگا جس میں یہ اناؤنس کر دیا جائے گا کہ جی ون ڈے کا کپتان کون ہوگا, ٹیسٹ کا کپتان کون ہوگا. ویسے اجلاس کا بھی ہم کیوں ہی ویٹ کر رہے ہیں, ہمیں تو ابھی سے پتہ چل رہا ہونا چاہیے. نہیں وہ خیر پتہ تو بہت سے لوگوں کو چل گیا, وہ اب بتائیں نا تو وہ اور بات ہے, پتہ تو آپ کو بھی ہے, پتہ ہمیں بھی ہے, سب کو پتہ ہے. لیکن ایک چیز آئی تھنک ضرور ہے موشا صاحب, شان مسعود کے پاس ایک اور بھی عہدہ تھا PCB میں, بٹ اس عہدے کے لیے بھی ایک اور نام جو ہے وہ اس وقت زیر بحث ہے, تو شاید وہ بھی تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تھوڑا سا میں ایک ضرور کہہ دوں کہ بیچ میں ایک جو پلیئر مجھے مسنگ لگتا ہے, اب مجھے نہیں سمجھ آتی اس کا فیوچر کیا ہے, کامران غلام کا. کیا آپ نے اس کو T20 کے لیے کنسیڈر کرنا ہے؟
اتنی اچھی پرفارمنس کے بعد میں تو کہتا ہوں اس کو نیشنل ٹیم میں ہونا چاہیے. ایشین گیمز تو آٹومیٹک آٹومیٹک سلیکشن آتی ہے, تو یہاں اس کو مس کرنے والی بات نہیں تھی. ہم اتنی زیادہ ہم ایک میں کہتا ہوں کہ ہم پریز کر رہے ہیں کہ اچھی ٹیم ہے, لیکن اس میں ایک ضرور ایک جو ایلیمنٹ ہے, اور شاید اگر مسنگ ہے تو شاید اس کو نیشنل ٹیم میں لے رہے ہوں, پھر یہ بات ہو سکتی ہے, ورنہ کوئی اور دوسری بات نہیں. ویسے موئی شاہ صاحب یہ لالی پاپ بھی ویسے ٹھیک ہے کہ آپ کو ادھر نہیں رکھا, آپ کے لیے ادھر کچھ کرتے ہیں, ادھر کچھ کریں, لیکن وہ کریں نا, وہ تو پتہ لگ اور جائے گا. ادھر کی بھی میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں کہ سفیان کا ایک بڑا زبردست سفیان مقیم کا کانٹریکٹ ہوا تھا انگلینڈ میں, بٹ بیکاز ان کو طلب کر لیا گیا سیریز کے لیے, تو اس لیے وہ آسٹریلیا کے خلاف سیریز تھی تو وہ نہیں گئے, اور ماشاءاللہ انہوں نے تینوں میچز میں بہت اچھی پرفارمنس دی بینچ کے اوپر, تو نہ وہ ادھر اپنی پرفارمنس دے سکے اور نہ وہ یہی ہے نا جی. آپ پلیئر کو فارم میں کم از کم ضائع نہ کریں. جس طرح کامران غلام کی فارم لگ رہی ہے, جس طرح انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلا ہے, جس طرح انہوں نے نیشنل T20 کا کمپٹیشن کھیلا ہے, پھر ایسے پلیئر کو آپ کو مطلب وہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو بالکل آپ نے ڈراپ کر دیا, یا آپ کے مائنڈ میں نہیں ہے, یا آپ سمجھ رہے ہیں ان کے لیے آپ نے کچھ اور رکھا ہوا, یہ خیر وقت ہی بتائے گا. اب شان مسعود کی بات کی آپ نے, دیکھیں وہ تو جو آپ کہہ رہے تھے نا, جو ان کو عہدہ دیا گیا, اس کو دیکھا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے جی. وہ عہدہ آیا اور گیا کدھر سے, دیا گیا آیا کیسے, وہ اناؤنسمنٹ ہوئی, اناؤنسمنٹ باقاعدہ ہوئی, اس کے بعد وہ ہم سمجھے کہ ریٹائر ہو گئے ہیں وہ. تو کیونکہ کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یا کوئی عہدہ لیتے ہو کرکٹ بورڈ میں, وہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوتا. آپ انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر آباد کہتے ہو, پھر آپ کو وہ چیز آفر کی جاتی ہے. اب آل آف اے سڈن پتہ لگا جی وہ نہیں ہے جی, وہ تو وہ نہیں ہے, دوبارہ وہ کپتان ہے. تو یہ چیزیں سمجھ سے ہمارے کسی نے کہا کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل کرکٹر ہے اور بڑے ڈائریکٹ ہیں, تو انہوں نے کہا ڈائریکٹر انٹرنیشنل کر دو. تو وہ سمجھ میں بالکل, وہ والی چیز بالکل سمجھ میں نہیں آئی. لیکن اس عہدے کے لیے بھی ایک نام آ چکا ہے جی, اب اور آ چکا ہے. اس لیے مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید شان مسعود کو کنٹینیو کریں ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے. اچھی بات ہے, کنٹینیو کریں, لیکن وہ جو بیچ میں یہ جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل والی بات ہے, یہ بالکل کوئی سمجھ نہیں آئی. اور اتنے بڑے لیول پہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی, اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد کیا ہوا, بالکل سب ہش اپ ہو گیا, اور کچھ سمجھ نہیں آئی کہ گیا کدھر. نہیں, آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سیناریو بتایا کہ انہوں نے کہا شان آپ کے پاس 2 عہدے ہیں, تو ایسا کرتے ہیں ہم کپتانی لے لیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ چلیں آپ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کوئی اور بنا دیں, کپتان مجھے ہی رہنا ہے فی الحال. تو یہ ایک اوور آل, حالانکہ دونوں مطلب وہ کہتے ہیں نا زمین آسمان والی سسٹم ہے, اتنا فرق ہے ان دونوں میں, پولز اپارٹ. بالکل ایسے ہی ہے, بٹ آئی تھنک وہ جو ایک انسرٹنٹی ہے وہ تو اب تک رہے گی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے ضرور دیتے رہیں گے, آپ تک کچھ خبریں بھی پہنچتی رہیں گی, لیکن انٹل اینڈ انلیس کہ وہ کنفرم نہیں ہو جاتی, تو آپ نے ان تمام جو خبریں ہیں, یہ جو رومرز موسٹلی ہوتی ہیں, ان پر زیادہ دھیان نہیں دینا اور ویٹ کرنا ہے. جس طرح امرین نے ہمیں بتایا کہ وہ آفیشیل کانفرمیشنز آ جائیں گی PCB کی جانب سے, تو تب تک آپ نے دل پر ہاتھ رکھنا ہے اور دھڑکن اپنی ٹھیک رکھنی ہے, اور پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کرکٹ میں. دیٹ بینگ سیڈ, فیفا ورلڈ کپ کا میلہ سجنے جا رہا ہے, اور پہلا میچ جو ہے وہاں پر میکسیکو میں ایکشن میں ضرور نظر آئے گا. لیکن اویس موئی شاہ صاحب نے جو کل پرائز منی بتا دی, اس کے بعد بہت سے لوگوں کو نیند نہیں آئی, تو وہ جو امپیکٹ اس کا ضرور ہے اوور آل پوری فٹ بال کی دنیا میں ان کا. اور ساتھ میں بھی کیونکہ میں دیکھ بھی رہا تھا کہ میں نے بتایا تھا دس از دا موسٹ کنٹروورشل ورلڈ کپ ایور, کیونکہ جو صورتحال بنی, چاہے وہ ریفریز کی بات کریں, جن کو ڈپورٹ کیا گیا ان کو بڑا ایک شاندار اپنا اس وقت استقبال واپسی پہ ان کو ملا, شاید سوڈان کے اندر ہی ان کو بڑا زبردست استقبال ملا. تو ایوری ون ہیز این آئی آن دس ورلڈ کپ. پھر جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ گروپ سٹیج کی بات کریں تو بہت سی ایسی ٹیمز ہیں جن کو لوگ اپنا فیوریٹ سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کے ناموں کی وجہ سے جو انہوں نے پریویسلی ریزلٹس پروڈیوس کیے ہیں, چاہے آپ برازیل کی بات کر لیں, چاہے آپ پورچوگل تک کی بات کر لیں, یا اسپین کی آپ بات کریں. لیکن اس دفعہ خود فیل ایسے ہوتا ہے کہ کچھ جو چھوٹی ٹیمز ہیں وہ ٹف ٹائم ضرور دیں گی, کچھ بڑا اپنا جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ مس ایڈونچر لے کے آپ بڑی ٹیم آتی ہے اس کو کہیں نہ کہیں وہ ٹف ٹائم ضرور دیں گے. آپ سعودیہ کی بات کریں, جتنا انہوں نے ہائیلی انویسٹ اپنی لیگ کے اوپر کیا, ڈیفینیٹلی وہ بھی رزلٹ کے لیے بیٹھے ہوں گے. آپ یوروگوئے کی بات کر لیں, آپ اس وقت نیدرلینڈس کی بات کر لیں, تو ٹیمز کافی تگڑی آپ کو ٹورنامنٹ میں نظر آتی ہے. لیکن جو ابھی بھی صورتحال ہے اس ورلڈ کپ کی, 2 کنٹریز کو چھوڑ کے, آپ خاص کر کے کینیڈا کی بات کریں, آپ اس وقت میکسیکو کی بات کر لیں, US والا ابھی بھی ہے ایشو, کیونکہ جس وقت آپ ایک بڑا ٹورنامنٹ آپ اپنا ہولڈ کرتے ہو تو آپ نے اس کے پروٹوکولز بھی پورے کرنے ہیں, پروٹوکولز بریچ بھی ہو رہے ہیں. چاہے آپ دیکھیں سیکیورٹی لائن اپ چیک کی بات کریں, بہت لمبا کیو ہے, لوگوں کو ویٹ کروانا پڑا ہے, کچھ ممالک کو جان بوجھ کے بڑا جو ان سے اس کے اوپر میں کہتا ہوں ویٹ اور خاص کر کے سیکیورٹی چیکس کی طرف جانا پڑ رہا ہے, وہ کمپلین آ رہی ہیں اس کے اوپر. ایران کا دیکھیں بڑا مجھے مشکل ہے, کیونکہ ایسا پلیئر کی بات کریں, فٹیگ ہوتی ہے, پریشر آپ کے دماغ پہ بھی ہوتا ہے, پھر آپ نے پوری دنیا کو بتانا بھی ہے کہ ہم ایک تگڑی فٹ بال ٹیم بھی ہیں,
ٹریول جو آپ کا ہے معاملہ وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں بیک فائر کرتا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی, لیکن جو پرائز منی شاہ جی نے بتائی ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو تو کوئی اسپورٹس میچ نہیں کر سکتا, لیکن اٹس ون آف دا اسپورٹس ٹو واچ آن. اور کیونکہ ہم ایسا پروفیشنل کرکٹر کی بات کریں, ہم کرکٹ پہ تو زیادہ بات کرتے ہیں, لیکن ایسی اسپورٹس ہے کہ ہر کوئی دیکھتا ہے. یہاں پر آئی گیس صرف ایک دن آپ کا رہ گیا اس ورلڈ کپ کے لیے. کراچی کے اندر تو بڑی بڑی اسکرینز لگتی ہیں. آئی گیس خواہش ہے سی ڈی اے سے اور اسلام آباد سے اگر مینجمنٹ کی بات کریں کہ یہاں پر بھی کچھ اسکرین ضرور لگنی چاہیے. یہ تو آپ خیر, آپ تو جن حلقوں میں حلقہ اقتدار میں جہاں پر آپ ہوتے ہیں, پاور سرکلز میں, آپ کے لیے تو آئی تھنک یہ مشکل ہی نہیں ہے, ایک ٹیکسٹ لگے گا. اس میں ہونا اور اس میں لکھنا ایک الگ بات ہے. نہیں نہیں, یہ ہمارے بالکل اکراس دا روڈ ہی وہ سارے حلقہ اقتدار ہیں, آپ نے تو صرف جانا ہے اور آئی تھنک وہ چائے پیتے ہوئے بات ہو جائے گی, اسکرینز لگ جائیں گی. بٹ ایک اچھی اپرچونٹی آئی تھنک ڈیفینیٹلی, اگر آپ نے فٹ بال کو اتنا پاپولر ایک بنانا ہے تو آئی تھنک اویس کی تجویز پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ آپ اسکریننگز وغیرہ کریں, اور آئی تھنک ڈیفینیٹلی ایک وہ کلچر اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے. امرین, آپ نے کوئی ٹیم پک کی ہے ابھی تک جو آپ کو لگ رہا ہے شاید اس بار آپ کی یہ ٹیم ہوگی فیفا ورلڈ کپ میں؟ مجھے اس وقت جو اچھی ٹیم نظر آ رہی ہے, میں مطلب کینیڈا کے ساتھ جاؤں گی. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کچھ کرے گی. دوسرا یہ جو چل رہا ہے نا کہ اسکرینز لگنی چاہیے, یہ پاپولر گیم اس کو ہم نے بنانا نہیں ہے, آلریڈی پاپولر ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے عرصے میں اسپورٹس کمپلیکس میں جو ہم نے کوالیفائر بھی کرا ہے, یہاں پر افغانستان کی ٹیم بھی جب آئی تھی, تو وہاں پر پاکستانی شائقین کا ہم نے بڑا رجحان دیکھا ہے فٹ بال. یعنی کرکٹ کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ فٹ بال ایک ایسی گیم ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو نظر آئیں گے, ابھی سے والدین ان کو اس اسپورٹس کی طرف لا رہے ہیں. یہ بڑی مقبول ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس پہ انویسٹمنٹ اس طرح سے نہیں کرے جس طرح سے اس گیم کا حق بنتا ہے. مطلب کچھ نہ کر کے اگر آپ کی گیم اتنی پاپولر ہے تو اگر آپ کچھ کر لیں گے تو پھر کتنی جو ہے وہ زبردست ہوگی. اور سب سے پازیٹیو پوائنٹ تو اس وقت فیفا میں یہی ہے کہ پاکستانی فٹ بال جو زیدان اقبال کا نام آ رہا ہے وہ ہمیں نظر آئیں گے. یہاں پر بھی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب پاکستان کی طرف وہ آنا چاہ رہے تھے تو پاکستان نے قدر نہیں کی, اور اب جو ہے وہ عراق کی ٹیم میں آپ کو مڈ فیلڈر کے طور پر جو ہے وہ نظر آئیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ یہ ایک واحد سپورٹ ہے جس میں ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے. اب ہم بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن کا شکار ہیں کہ جی کہاں سے چیزیں شروع کریں. پچھلے عرصے جس میں معیشہ صاحب بھی جس پریس کانفرنس میں تھے, وہاں پر کتنی کنفیوژنس تھیں جب ہم نے سوالات بھی اٹھائے, کئی سوالات اٹھائے گئے, اور اس میں کافی سارے تھے اسپورٹس کے حوالے سے بھی تھے. مجھے جو کمی نظر آتی ہے, کیمپس نہیں لگتے یہاں پر, اکیڈمیز اتنی زیادہ ہوں, ٹیمز آپ آپس میں کھلائیں. فٹ بال بہت پسند کرتے ہیں نوجوان, اور اس ٹیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, فٹ بال کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز نہیں ہے. دوسرا ایک فیفا کے حوالے سے ایک بری خبر یہ ہے کہ اس دوران آپ کو پتہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں بہت زیادہ پوری دنیا میں اٹیک کر رہی ہیں, تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے میچز آپ کے نظر ہو سکتے ہیں, ہیٹ ویو کی نظر ہو سکتے ہیں. ان دنوں درجہ حرارت اتنا زیادہ جا سکتا ہے کہ آپ کے کچھ میچز جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ موسم کی نظر بھی ہو جائے. بالکل ہو سکتے ہیں, یہ خدشہ ڈیفینیٹلی رہے گا. امرین, آپ کو بہت شکریہ. معیز شاہ صاحب, تھینک یو ویری مچ جوائننگ اس اویس, بہت شکریہ. اور بھی بہت سی ٹیمز ہیں جن کے بارے میں آپ سے بات چلتی رہے گی. آئی تھنک ابھی بھی لوگ شاید جرمنس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. یو نیور نو وہ ورلڈ کپ میں کیا کر سکتے ہیں, لیکن اوبیسلی میلہ سجنے جا رہا ہے. تمام تر ایکشن بھی پی ٹی وی اسپورٹس پر آپ براہ راست دیکھتے رہیں گے, اور ہم پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور اسپورٹس 360 پر آپ سے فٹ بال ورلڈ کپ کے بارے میں آئی تھنک ایوری ڈے ول ہیو این اپڈیٹ فار یو. کون سے فکسچرز ہیں, کون سی ٹیم ہے, کیا ریزلٹس رہے ہیں, تو آپ کو ہم لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ ضرور کرتے رہیں گے. یہ تھا آج کا پروگرام. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.